نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج ہم گفتگو کریں گے ان دو کتابوں کے متعلق، ایک ہدایات الشیعہ، ایک اجواب اربعین۔ ہدایات الشیعہ میں عقائد اور ان کے مسائل کا مفصل رد کیا گیا ہے، خاص کر اہل سنت والجماعت کے نقطۂ نظر سے۔ اس میں شیعہ مذہب کی بنیادی غلطیاں، جھوٹے قصے اور عقائد کی تردید کی گئی ہے۔ یہ کتاب شیعہ کی امامت، تقیہ، صحابہ اکرام کے خلاف الزامات اور دیگر موضوعات پر علمی اور منطقی دلائل کے ساتھ بحث کرتی ہے تاکہ حقائق واضح ہوں اور غلط فہمیاں دور ہوں۔ اجواب اربعین میں یہ کتاب اربعین حدیث کے سلسلے میں ایک جامع جواب ہے۔ حدیث اربعین کا مطلب ہے ایسی 40 احادیث کا مجموعہ جو علوم دین کی تشریح کرتے ہیں۔ اجواب اربعین میں 40 سوالات کے جوابات ہیں جن میں فقہی، عقائد اور تاریخی مسائل شامل ہیں۔ خاص طور پر شیعہ عقائد پر جواب دیے گئے ہیں۔ دونوں کتابیں علمی میدان میں شیعہ عقائد کا مؤثر رد ہیں اور اہل سنت کے حق میں بیان ہیں۔ اب ان کتابوں کی طرف چلتے ہیں کہ ان کتابوں میں کیا لکھا ہے۔ ہدایات الشیعہ میں اہل سنت کا موقف شیعہ عقائد، امامت کو الہ منسوب ماننا اور یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں غلط ہے۔ ائمہ کی عصمت، معصومیت اور الہی حیثیت کا دعویٰ اسلام کے بنیادی عقائد سے متصادم ہے۔ بعض صحابہ کرام خصوصاً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر بن خطاب اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی توہین اور ان سے بغض رکھتے ہیں۔ اہل سنت حدیث کی روایات میں صحابہ کو معتبر مانتے ہیں، جبکہ شیعہ روایات اور حدیث میں اہل بیت کو مرکز حدیث دیتے ہیں۔ شیعہ تقیہ یعنی جھوٹ بولنے کو ثواب سمجھتے ہیں اور اہل سنت کے نزدیک یہ غلط ہے اور کسی صورت میں قبول نہیں۔ شیعہ اور ابن سبا جیسے غیر مسلم افراد کو امام علی علیہ السلام کے قریب ٹھہرانے کی کوشش کرتے ہیں اور اہل سنت کے اعتبار سے یہ شیعہ کی یہ بنیادی غلطی کفر کی حد تک ہے۔ اب آتے ہیں دوسری کتاب کی طرف۔ اجواب اربعین میں شیعہ مذہب کی تردید کے سوال و جواب ہیں۔ چند ایسے سوال ہیں جو شیعہ کے متعلق ہیں، انہی پہ گفتگو کریں گے کہ پہلا سوال یہ ہے کہ کیا شیعہ کافر ہے؟ بعض کفری عقائد کی وجہ سے ہاں کافر ہے، خاص طور پر امامت کے متعلق غلط عقائد ہیں۔ شیعہ اور اہل سنت کی حدیث روایات میں فرق کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اہل سنت ہر صحابی کی حدیث کو معتبر مانتے ہیں اور شیعہ محدود صحابہ تک کو محدود رکھتے ہیں۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ کیا شیعہ کو مسلمانوں میں شمار کیا جائے؟ جواب اس کا یہ ہے بنیادی عقائد میں اختلاف کی وجہ سے شیعہ فقہی لحاظ سے مختلف ہیں اور کفر کے قریب ہیں۔ چوتھا سوال یہ ہے کہ شیعہ تقیہ کیوں کرتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ عقیدہ انہی کو جھوٹ بولنے کی اجازت دیتا ہے جو اسلام میں قابل قبول نہیں ہے۔ امامت کے متعلق شیعہ عقیدہ کیوں غلط ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کیونکہ وہ اپنے اماموں کو معصوم اور الہی طاقت کا حامل مانتے ہیں۔ اور شیعہ خلفائے راشدین کے بارے میں کیا موقف رکھتے ہیں؟ جواب اس کا یہ ہے کہ وہ ان کی توہین کرتے ہیں، بعض کو کافر کہتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ آگے سوال یہ ہے کہ شیعہ قرآن کی تحریف پر ایمان رکھتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں، یہ عقیدہ اہل سنت کے نزدیک ناقابل قبول ہے۔ اب یہاں جو پیچھے بات کی تھی تقیہ کے بارے میں، اس کا ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کی خدمت میں کرتے ہیں کہ واقعے کی اصل بات یہ ہے، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو کافروں نے اذیت دی، جس پر انہوں نے جان بچانے کی خاطر موافقاً دین اسلام کا اظہار چھوڑا نہیں بلکہ عارضی زبان کی خاموشی یا کم از کم الفاظ کا استعمال کیا تاکہ جان بچے۔ پھر جب موقع ملا تو ایمان کا اقرار واپس کیا اور بعد میں حقانیت کی گواہی دی۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جب ایسا موقع آئے تو ایسی حالت میں زبان کی خاموشی یا مختصر اظہار کی اجازت بیان ہوئی ہے۔ آگے حضرت عمار بن یاسر کی وہ حالت جس میں وہ زبان پر حق نہیں بولتے مگر دل ایمان پر مضبوط تھا، اسی پر قرآن کی آیت نازل ہوئی، من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان۔
پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسے موقع میں عمار کی طرح کام کیا جائے تو ایمان قائم رہے گا اور بعد میں حق پر ثابت قدمی دکھائی جائے، اسلام کی گواہی دی گئی۔ علماء دیوبند اور دیگر علماء نے اسی روایت کو تقیہ کی مجاز صورت قرار دیا ہے، بشرطے کہ جان مال کے خطرے کی صورتحال ہو اور جھوٹ بطور عادت استعمال نہ کیا جائے۔ تقیہ جائز ہے یا نہیں جائز؟ اس کے بارے میں ہے کہ تقیہ جائز ہے جب جان یا مال یا آبرو کو حقیقی خطرہ ہو اور دین کی اصل سے انحراف نہ ہو، ورنہ جھوٹ یا غداری کے معنی میں ہوگا۔ آخری اس کی بات یہ ہے کہ تقیہ کا مقصد فتنہ یا کفر کی تائید نہیں، بلکہ جب تک خطرہ باقی ہو تب تک بچے اور اصل ایمان پر برقرار رہے۔